دنیا میں لوگ پریشان ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا پریشانی بہت بڑھ رہی ہے، کچھ برکت کی دعا کیجئے یا برکت کا وظیفہ بتائیے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں، ارشادات میں اور آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ برکت چند چیزوں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تقوی سے آتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، معاشرت، سب چیزوں میں تقوی آئے بندے کے اندر تو پھر زندگی میں جب تقوی آئے گا تو چیزوں میں برکت آئے گی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں ایک مرتبہ جنگل گیا، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ بل سے، سوراخ سے چوہا اشرفیاں نکال رہا ہے۔ 17 اشرفیاں اپنے بل سے نکال کر باہر ڈالا۔ میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیا میرے لیے وہ جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزی بلوں سے عطا فرماتے ہیں۔ جب روزی بل سے ملتی ہے تو تقوی کی زندگی گزارنے پر ملتی ہے۔ اس پر تھوڑا میں حاشیہ چڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، جب زندگی تقوی سے عاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بلوں میں پریشان کر دیتا ہے۔ یہ کرنٹ کا بل ہے، یہ نل کا بل ہے، یہ دودھ کا بل ہے، ان بلوں میں بندہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی تقوی سے عاری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے متقی گزرے ہیں، کتنے بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ آپ سے سوال کیا، حضرت میری بکری گم ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں؟ تو کہا کہ حضرت کچھ وظیفہ بتا دیجئے تاکہ بکری مجھے مل جائے۔ آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور دعاؤں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ تیری بکری تجھے مل جائے گی، تلاش بھی کرو، جستجو بھی کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ایک بندے کو بلایا جو بکریوں کا چرانے والا تھا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکری کی عمر 15 سال ہوتی ہے۔ کہا کہ اگر یہ 15 سال بکری کی عمر ہے تو ایک بکری کے گم ہونے کا مجھے اطلاع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج سے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دوں۔ نہ معلوم کوئی چور بکری چرایا ہوا لا کر گوشت یعنی بکری کاٹ کر بیچ دے گا، مارکیٹ میں وہ گوشت مشتبہ آئے گا تو پتہ نہیں حلال ہو کہ حرام، اس لیے میں اس سے اجتناب کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی کتنا اعلیٰ تھا۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت میں اپنی دکان بند کر کے جو کپڑے بیچا کرتے تھے گھر جا رہے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج دکان جلدی بند ہوئی، کوئی خوشی کا معاملہ ہے یا غم کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ خوشی ہے نہ غم، آج میں نے دکان اس لیے بند کر دی ہے کہ بادل آیا ہوا ہے اور گاہک کپڑا لینے کے لیے آئے گا، اسے شبہ ہوگا یا پھر اسے یعنی یوں سمجھیے کہ اس کو جو ہے کوئی مغالطہ ہوگا تو جس کی وجہ سے اس کو بعد میں تکلیف ہوگی، کپڑا غلط ملے گا تو تکلیف ہوگی۔ اس لیے میں نے چاہا کہ دن کے اجالے میں جو چیز ہو سکتی ہے وہ کر لی جائے۔ تو آپ اس میں تقوی کا کتنا اہتمام فرماتے تھے، کتنا خوف خدا ان کے پاس تھا۔ ایک ایسی تھان آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی جو عیب دار تھی، نقص تھا اس میں، ان کے نوکر نے اسے بیچ دیا۔ پوچھا کتنے میں؟ تو کہا اس کو 200 درہم میں نے بیچ دیا۔ کہا کہ یہ تو 100 درہم کی تھی تو انہیں 200 میں بیچ دیا جبکہ اس میں عیب تھا۔ تو کہا کہ میں نے بیچ دیا، وہ لے لیا ہے۔ تو کہا کہ میرے لیے جائز نہیں ہے، وہ 200 درہم انہوں نے خیرات کر دیے ہیں۔ تو یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ جب بندے کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت اور کس چیز میں ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ برکت اور کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ برکت قرآن کی تلاوت میں ہے۔ قرآن کی تلاوت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے
کہ فرمایا کہ تبرک بالقرآن لأنہ کلام اللہ، اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام سے بھی برکت آدمی کو ملتی ہے۔ روزانہ صبح و شام قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا، خاص طور پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے کسی متوسل کو، کسی آپ نے محب کو، بیت جو آپ کا مرید ہے، اس سے جس کو بھی آپ مرید بناتے تو اس سے کہتے کہ میرے پاس مرید ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ قرآن کے تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مرید بنانے سے پہلے 2 پارے کا حافظ بناتے تھے، پارے 29 اور 30 کا حافظ بناتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مرید ہونے کے لیے 2 پارے کا حافظ بننا ذرا کار دارد ہے، تو کہا کہ میں اس آدمی کو مرید نہیں بناتا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ نمازوں کا التزام ہے، ہم پر نمازیں فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں پڑھا کرتے تھے اس نمازوں میں تو آپ قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز میں کم سے کم 50 آیتوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ طوال مفصل ہے، خصار مفصل ہے، اوساط مفصل ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام ہے۔ اگر یہ نماز میں میرا مرید نہ پڑھے، حضور کی سنتیں ادا نہ کرے، تو میں اسے کیوں مرید بناؤں؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کا وظیفہ پہلے کے بزرگوں میں تھا، اور آج کے بزرگوں نے اپنے مریدین کو وظائف دیے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، بلکہ اپنے من گھڑت بنائے ہوئے وظائف ہے۔ اس سے امت کو پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسے پیروں کو اپنے مریدین سے بچانا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے وظیفے پڑھو جس میں نور بھی ہے، برکت بھی ہے، حلاوت بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور اس سے نجات اور مغفرت کا یقین بھی ہے۔ وہ سارے وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اور آپ کے اذکار ہیں، اذکار مسنونہ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف پڑھے ہیں، امت کو پڑھنے کی تلقین فرمائی، وہی وظیفے کارآمد وظیفے ہیں۔ ان خانقاہوں سے ان وظائف کو نکال دینا چاہیے جو وظیفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آ رہی ہیں۔ آج لوگ جہاں جنت ہے وہاں بتانے والے پیر کو یہ دماغ خراب ہے، یہ وہابی ہے، یہ شرابی ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ہتھیلی میں جو جنت بتاتا ہے اس کا مرید ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ شریعت سے آری آدمی کو اپنا پکا پیر سمجھتے ہیں، بلکہ میں اس کو شیطان سمجھتا ہوں جو شریعت سے آری ہو کر اپنے مریدین اور معتقدین کو تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج امت کے اندر جو بگاڑ ہے تو یہ خانقاہوں کا بگاڑ یہ ہے، اور بھی بگاڑ بہت سے ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تجدیدی کام کرنا چاہیے۔ تجدیدی کام کیا ہے؟ تجدیدی کام یہ ہے، مدارس ہے، مدارس میں تجدیدی کام کی ضرورت ہے، خانقاہ ہے، خانقاہ میں تجدیدی کام کی ضرورت ہے، اور دینی تنظیمیں ہیں، وہاں تجدیدی کام کی ضرورت ہے۔ تجدیدی کام کیا ہے؟ تجدیدی کام یہ ہے کہ پہلے الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی تھی، اور وہاں پر اپنے مریدین کو تصور شیخ کرایا جاتا تھا، نہ جانے اور کون سے وظائف تھے۔ آج ان وظیفوں کو کرائیے، لیکن تجدید کے ساتھ کرائیے۔ امت میں دینی انحطاط اتنا آ گیا ہے کہ سمجھنا بہت مشکل ہے، اس وجہ سے ان تجدیدی کاموں کو کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آئین دین ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد ہی آدمی وہ کام کر سکتا ہے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سلمان تشریف لائے، اور لا کر فرمایا یا رسول اللہ جو ہے خندق کھودنے کا آپ نے مشورہ دیا۔ غزوہ خندق جو ہے اس پر آپ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اور خندق کہتے ہیں جنگوں کے موقع پر ایک چیز کھودی جاتی ہے تاکہ دشمن ادھر سے ادھر آنے میں اس کو وہ خندق حائل رہے۔ خندق کھودنے کا آپ نے مشورہ دیا تو آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ حفر خندق کا معاملہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ امت کو یہ بتایا کہ کوئی نیا کام دین کے لیے اور یعنی معاون بن سکتا ہے، دین میں معاون نہیں، دین کے لیے معاون بن سکتا ہے تو وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے للدین اور ایک ہے فی الدین۔ للدین، دین کے لیے جو بھی کام معاون ہو سکتا ہے وہ جائز ہے، فی الدین، دین میں کوئی نیا کام جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کی عمارت کامل اور مکمل ہے، اس میں ایک چیز بھی نہ بڑھائی جا سکتی ہے نہ گھٹائی جا سکتی
سکتی ہے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہ شریعت کا احسن اور شریعت کی خوبصورتی ہے۔ غرض ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی کہ جب کسریٰ کا انتقال ہوا تھا تو اس موقع پر لوگوں نے کہا کسریٰ کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی جگہ پر کس کو متعین کیا گیا ہے، کون بیٹھا ہے، جانشین کون ہوا ہے؟ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آدمی کو حالات سے باخبر ہونا چاہیے۔ آج کل علماء سیاسی حالات سے باخبر نہیں ہے، گردن جھکائے تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ سیاسی حالات سے امت میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں انقلاب کی کیا شکلیں ہو رہی ہے اور کیا اسلام کو زد پہنچانے کی فکریں ہو رہی ہیں، اس پر آدمی کو باخبر رہنا چاہیے۔ عالم کی فکر کر کر زندگی گزارے گا تو امت کو صحیح فائدہ ہوگا، ورنہ امت گمراہی کے راستے پر جائے گی۔